رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، صحت کو بچا لو بیماری پکڑنے سے پہلے۔ بیماری پکڑ لی، لاکھوں روپے خرچہ کرنا، بے موت مرنا۔ بیماری کو پکڑنے جو لوگوں کا ہے، میرے دوستوں بھائیوں، بیماری نہیں پکڑنا کیا کرنا؟ خون پتلا اور پاک رہنا ہمیشہ، کوئی سی بیماری بات ہی نہیں۔ جسم میں کا خون گھٹ ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، گھٹ ہوتا ہے، پھر گھاٹیاں ہوتی، پیٹ کے اندر، پیٹ کے باہر، جسم میں سب گھاٹیاں ہوتی۔ اب اسے ڈاکٹر کینسر کا نام دیا جاتا ہے۔ آدھا ڈر کو مر جاتا ہے خالی نام سے، کینسر کا تو آدھا ڈر کو مر گا، اور آدھا کیمو لے کو مرتا ہے، آدھا انجیکشن سے مر جاتا ہے۔ ہمیشہ تمہارا خون پتلا پاک ہونا، تو کرے پاک استعمال کرنا۔ یہ کرے پاک پودینہ اور کوتمیر سکھا کو رکھ لیو۔ کرے پاک پودینہ کوتمیر سکھا کو رکھ لیو۔ یہ خون پاک ہونے کی بہترین دوا ہے۔ روز ایک مٹھی ڈالو، 2 لیٹر پانی ایک آدمی کو۔ ٹھنڈا پانی پینے کا توبہ کر کے چھوڑنا، نارمل پانی، فریج کا پانی، باٹلا کا پانی، آئس کا پانی، یہ سب چھوڑ ڈالنا۔ اور کوکو کولا، وہ کولا، یہ کولا، ڈرنک بھی چھوڑ ڈالنا۔ برگر کھانے کا چھوڑنا، یعنی بیکری آئٹم، وہ سب کھائے تو کینسر آپ کو جلدی مر کو جاتی۔ تو کیا کرنا؟ کریا پاک پودینہ کوتمیر سکھا کو رکھ لے کو، ایک مٹھی ڈالنا، 2 لیٹر پانی ایک آدمی کو۔ 1 چمچہ کلونجی، 1 چمچہ میتھی، 1 چمچہ ہلدی ڈال کو پکانا، شام تک وہ پانی پینا۔ گھر میں پورے کون سے بیماریاں بھی آتے نہیں۔ مرتے کے مان اللہ اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اپنی جنت میں لے لیتا ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، کیونکہ خون گاڑھا ہوتا سو ٹھنڈے پانی سے، کچے پانی سے، سادے پانی سے۔ دوستوں بھائیوں، اور یاد رکھو، شیطان کھلا دشمن، شیطان معلوم ہو کو بھی غلط چیز کھلانے کی کوشش کرتا ہے، غلط چیز پلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تمہیں پوچھیں گے کون سا شیطان آپ کو کھلایا سو پلایا سو کون دیکھا؟ ہاں، وہ تمہاری بہو کی شکل میں چلتا شیطان۔ تمہاری بہو آپ کو تم نہ سفید نمک کھلا رہی ہے تو زہر کھلا رہی ہے، شیطان بہو کی شکل میں کھلا رہا ہے۔ اور شکر کی چیزاں، شکر کی چائے، شکر کا جوس، کیا بھی شکر کا بنا کے پلا رہی ہے، تو بہو، بیٹی، بیٹا کون تو برندے، ان کے اندر شیطان آپ کو تم نہ دھوکہ دے رہا ہے سو۔ میرے دوستوں بھائیوں، مرنے کی چیزیں کبھی استعمال کرو نہ کو، جینے کی چیزیں استعمال کرو۔ یاد رکھو، آج شیطان کیا کریا، پورا انتظام کر ڈالیا ہے۔ ہاں، کیا انتظام کریا؟ ریڈی میڈ، خالی باہر کا کھلانا، بیکری آئٹم، وہ کھاتا رہا، موت آنے سے پہلے مرتا ہے۔ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں موت کو مقرر کریوں، ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں، 1 سیکنڈ پیچھے بھی نہیں، مگر تیرے ہاتھوں سے تو مرنے کو کہا اللہ۔ انہیں ریڈی میڈ چیزیں کھاتے رہا تو جلدی مر کو چلے آتا ہے۔ انہیں جلدی کی مرتا ہے، سب کو مرواتے رہتا ہے، ساس سسرے آپ کو مٹھائیاں دیکھ بھیجتے رہتا ہے، جلدی مرو بول کو۔ ہاں، پورا انتظام کرتا ہے۔ انہوں مرنے سے پہلے انہیں کھا کو مر جاتا ہے۔ کہ تو نیت کیسی، برکت ویسی۔ اچھی نیت رکھا تو دوسرے بھی اچھے جیندے بول کو ایک نیت رکھتا ہے، مگر بری نیت رکھا کیا کرتا ہے؟ اکثر جو لوگ مرد بات کر لیتی ہیں، کیا یہ بڈھی بڑا غلاٹا کری ہے، یہ بڈھا بڑا غلاٹا کر رہا ہے، ساس سسرے، ماں باپ، اب ان کو کیا تو بھی کر کو کام چکانا، کیا تو کیا چکاتے سو جی، پہلے انتظام ہے نا، جا کو ریڈی میڈ جوساں لے کو، نارنگی کے، موسمبی کے، سیب ایپل کے، وہ پلائے تو مر جاتی انہوں۔ اس کے ساتھ چائے پی لیں گے بنا کو، اور جلدی مر جاتی۔ اس کے ساتھ
سفید نمک دبا کھلیں گے، ہاں، اور شکر کی چیزیں دبا کھلیں گے، جلدی مر جاتی، پہلے باتیں کر لیتی. مگر یہ بینج کون دال کرتے ہیں؟ وہ ماں باپ ہی دال کرتے سو. کیا بچپن میں انو کھلا کرتے ہیں، چاکلیٹاں بسکٹاں بننا رکساں، ہاں انو کھلا کرتی ہیں. ہاں زہریلے چیزیں کھلا کو ان کو شوگر کے پیشنٹ بنا کر رہتے ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ بنا کر رہتے ہیں، کڈنیاں کے پیشنٹ بنا لیتے ہیں. کون ماں باپ بچوں کو نئی کھانے کے چیزیں کھلا کو، نئی پینے کے چیزیں پلا کو. اب وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ بڑے ہو جا کو ماں باپ کو کھلاتے ہیں، ہمارے سے پہلے تمہیں مرو، تمہارے بعد ہمیں آتی ملک. میرے دوستو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے سے توبہ کرو، ماں باپ کے اوپر رحم کرو، ساس سسرا پر رحم کرو، اللہ تمہارے پر رحم کرتا ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ ان انسانوں پر رحم نہیں کرتا جو انسان پر رحم نہیں کرتے. سب سے پہلے رحم کرنا سیکھو. کسی کو بھی مروانے کی نیت رکھو نہ کو. مہمان آئے تو بھی ان کو چاہ پلا کو جان سے مارتی. ہاں کتنے بڑے دشمن. ارے کھوپرے کا دودھ پلاؤ، سکے کھوپرے کا دودھ پلاؤ، بادام کا دودھ بنا کے پلاؤ، بادام کا، ہاں، اور انجیر کا جوس بنا کو پلاؤ، کھجور کا جوس بنا کے پلاؤ. جینے کے واسطے دنیا کرے جائے، مگر مہمانہ کو بھی ہمیں بھی مرتی تمہیں بھی مرو. ہاں کتنی نیت اچھی ہے. دیکھو میرے دوستوں بھائیوں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرو، کسی کے اوپر ظلم کرو نہ کو. یہ ظلم کا مارکیٹ زیادہ ہوگا بول کو کتے بلیاں کی طرح مرنی سو، کہاں کہیں وہاں اللہ کا عذاب پھیل گئے سو. کیونکہ ماں باپ، سچے ماں باپ، اچھے ماں باپ، نیک ماں باپ کبھی اپنے بچوں کو بیمار کرنا پسند نہیں کرتے، اپنے بچوں کو بیماری میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، چہرے پہ گڑلا آیا تو پسند نہیں کرتے ماں باپ. اسے ان کو آتی تو بیماری منجے آ جاتے میرے بچے کا آنے کا نکو کرتی. یہ نیک ماں باپ کی نشانی. مگر اللہ دنیا میں کتنے ماں باپ پیدا ہوئی، قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتا سو اللہ. اللہ بھی نہیں چاہتا میرا بندہ ہمیشہ بیمار رہنا، ہمیشہ بستر پکڑ لے رہنا، ہمیشہ کلتے رہنا، بمڑیاں مارتے رہنا. اللہ بھی نہیں چاہتا. بندہ جہالت سے بیماریاں منگا لیتا سو، نئی کھانے کے چیزیں کھا کو، چھپا کو کھاتا ہے، چدنڈیاں ریڈی میڈ بسکٹاں بریڈاں چاکلیٹاں گو کھا کو مرتے رہتا ہے. ہاں انہیں کھاتا ہو کو دوسرے کو کھلاتا ہے. یہ دیکھو پیوٹاں، ہاں دوسروں کو پینا سکھاتا ہے کہ ان کو راحت ہی نہیں ملتی. چوراں دیکھو دوسرے کو چوری سکھاتا ہے کہ ان کو راحت ہی نہیں ملتی. اور یہ گٹکا کھانے والے، بیڑی سگریٹ پینے والے، یہ گنجڑاں دیکھو دوسروں کو راحت ہی نہیں ملتی. بات سمجھ رہی ہیں؟ یہ پکچراں دیکھنے والے، سیریلاں دیکھنے والے دوسروں کو عادت ڈالے تک ان کو راحت ہی نہیں ملتی. کیونکہ شیطان کا لشکر ہے یہ. شیطان میرے دوستوں سب کو مروانا چاہتا ہے، بے موت مارنا چاہتا ہے. کہ تو بے موت مرے تو جہنم کو جاتے سو. خودکشی کو جنت نہیں ہے، آتم ہتیا کر کو مرے تو جنت نہیں ہے. ہاں پھانسی لے کو مرے، زہر کھا کو مرے، ریل کے پٹے منڈی دے کو مرے، جنت نہیں، سیدھا جہنم جاتی. ویسا کیمیکل کا جوس پی کو مرے اور کیمیکل کے چیزاں کھا کو مرے، بیکری آئٹم، ہاں بریڈاں بننا کیکاں، چمپا کلی، انار کلی، گلاب کلی، ہاں جہنم کو جاتی کلیاں دیکھنے کے واسطے. یاد رکھو خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنمی. کھانے سے پہلے سوچنا میں کیا کھا رہا ہوں، میں کئی کو کھا رہا ہوں، میں کتنا کھا رہا ہوں، میں کس کا کھا رہا ہوں، کون مجھے کھلا رہا ہے، کون مجھے دنیا میں بھیجا ہے، کئی کو مجھے دنیا میں بھیجا ہے. میں صحت مند بن کو جینا، میں عالم بن کو جینا، میں متقی پرہیزگار بن کو جینا، میں لوگوں کو بھی متقی پرہیزگار بنانا، لوگوں کو بھی اللہ کی پہچان کرانا. اس کے واسطے مجھے اللہ بھیجا بول کو سوچنا، علم کو حاصل کرنا، اچھا عمل کرنا، دوسروں کو اچھا عمل سکھانا. میرے دوستوں اسی لیے اللہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس عبدوا، اے انسانوں
عبادت کے ساتھ جی ہو گیا. عبادت کا تو کیا خالی ٹوپی پہن لے کو, داڑھی رکھ لے کو, نماز پڑھ لینا عبادت نہیں. خالی نامہ رکھ لے کو, آدھا ناریل دے کو تو موزان دیال کو ذرا کھاڑی کے دیال نہ چی, عبادت پوجا نہیں. صحیح پوجا عبادت کیا, جس کام کو بھیجا دنیا میں ایشور پربھو پرمیشور سرو شکتی اللہ, وہ کام سچائی کے ساتھ کرنا, ایمانداری کے ساتھ کرنا, بغیر چوری, بغیر دھوکہ دغل بازی سے ایمانداری کے ساتھ کریا تو سب عبادت. یعنی ایک ڈاکٹر ہے, ایمانداری سے ڈاکٹری کرنا اور مریضوں کو دھوکہ دینا نہیں, مریضوں کا مال ہڑپ کرنا نہیں, اور مریضوں کو زہریلی انجیکشن دے کو مارنا نہیں, زہریلی دوائیں دے کو مارنا نہیں. اب انہیں پوری ڈاکٹری اس کی عبادت. دھوکے بعد ڈاکٹر کریا تو عبادت نہیں, اسے ظالموں نے مریا تو جہنم جاتا ہے. وہی ساتھ ایک انجینئر ہے, سچائی کے ساتھ انجینئرنگ کریا, ایمانداری کے ساتھ, کسی کا مال ہڑپ نہیں کریا, کسی کا مال نہیں کھایا, کسی کا دل نہیں دکھایا, کسی کی دوست کے پیٹ میں چھرا نہیں بھوگا, کبھی دوستی کا خون نہیں کریا, تو انہیں جنت کو جاتا ہے. نہیں انجینئر بول کو ہاں دوست کی دوستی توڑ ڈالیا, دوست کے پیٹ میں چھرا ہو گیا, بھروسے کا خون کریا, یہ کام کر کو دیتا ہوں, وہ کام کر کو دیتا ہوں, پیسے نکال لیا, کر کو نہیں دیا, ذلیل ہو کو جہنم کو جاتا ہے, لعنت میں جاتا ہے. ویسا لائر ہے, ویسا ڈی ایس بی ہے, ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی کرے وہ سب عبادت. اسی لیے اللہ فرمایا عبودو, عبادت کے ساتھ جیو. کس کی عبادت کرنا, ربکم الذی, تمہارے رب کی, تمہارے پالن ہار کی, تمہارے سرشٹی کرتن کی. ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, تم نے بنایا ماں کی پیٹ میں ترکیب کے ساتھ, تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کریا, تمہارے نانا نانی دادا دادی کو پیدا کریا, اس کی عبادت کرو. لعلکم تتقون, ڈرو اس پربھو ایشور سے, اس سرو شکتی پرمیشور سے ڈرو. کون ہے پربھو پرمیشور, کس نے دیکھا, کسی نے بھی نہیں دیکھا. شنکر جی بھی نہیں دیکھا, رام جی بھی نہیں دیکھا, کرشن جی بھی نہیں دیکھا, گنیشا جی بھی نہیں دیکھا, ہنومان جی بھی نہیں دیکھا, ایپا بھی نہیں دیکھا, رسول اللہ بھی نہیں دیکھا, ولی اللہ بھی نہیں دیکھا, صحابہ بھی نہیں دیکھا. بغیر دیکھنے کے ایمان لانا ہی امتحان, پریکشا, آزمائش ہے. ہم دیکھیں گے کب, مرنے کے بعد دیکھیں گے, مرنے سے پہلے نہیں. یہی امتحان ہے. الذی جعل لکم الارض, وہ پربھو پرمیشور یہ زمین کو کیسا بستر بنا کر بچھا دیا. دیکھو یہ زمین کے اوپر کیا کیا بنا دیا, پہاڑا بنا دیا, میخا مار کو اٹکا لیا اللہ, ہلنا دی زمین بول کو, اور جنگل بنایا, جنگل میں طرح طرح کے جانور بنایا, ہاتھی, شیر, اونٹ, باغ, جنگلی کتے, جنگلی باندرے, کیا کیا بنایا. سب ہنسلے کھیلنے کو ہی جنگل میں, مل جل کو ہی, مگر سب جانوروں کا بادشاہ انسان کو بنایا. انہیں جانور سے بدتر بن کو, زہریلے کیڑے بن کو آپس میں لڑ لے مر رہی, جانور سے بدتر بن کو. میرے دوستو بھائیوں, تو یہ جانور, یہ جنگل کون بنایا, یہ پہاڑاں کون بنایا, یہ سمندر کون بنایا. اسے دیکھنے کی چاہت رکھنا, اس سے جا کو ملنے کی چاہت رکھنا, یہی ایمان ہے. فراشوں والسماء بنا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. دیکھو یہ آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کر دیا. یہ گھر بنا نہیں سکتے, ایک دکان نہیں بنا سکتے بغیر پلر کے. یہ ساتوں آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کریا ہے, وہی پربھو ایشور ہے. اس آسمان سے پانی برساتا ہے, سال میں ایک ٹائم, 4 مہینے بارش برساتا ہے, اور اس بارش کے ساتھ بجلیاں, کڑکڑاتی بجلیاں اور گرج. یہ گرج اور بجلیاں کیوں رکھا,
تمہیں ایمان بڑھا لینے کے لیے، بالغیب پر ایمان لانے کے لیے، بنا دیکھے اللہ کو ڈرنے کے لیے۔ رزقا لکم، تم نہ رزق نکال کو کھلایا، بارش برسا کو، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے سال میں ایک ٹائم، بہترین رزق نکال کو کھلاتا ہے۔ رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم نہ معلوم ہے اس پربھو ایشور کا کوئی پارٹنر نہیں، اس پربھو ایشور جیسا کوئی انسان ہو سکتا نہیں، اس پربھو ایشور جیسا کوئی بن سکتا نہیں، تم نہ معلوم ہے، پھر معلوم ہونے کے باوجود انسانوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، انسانوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، مرتے ہی ان کو خدا کیوں سمجھتے ہو، مرتے ہی کوئی صلح کو پوجنا شروع کرتی، کوئی کھڑا کو پوجنا شروع کرتی، کوئی لا الہ الا اللہ کدھر کا مال بھی ادھر لا بھنڈوال بنا لیتی، کوئی رام رام جپنا پرایا مال اپنا بھنڈوال بنا لیتی، مذہب کو دکان بنا لیتی، اور اللہ کے نیک بندوں کو ڈھال بنا لیتی، اور لوگوں کا مال کام چکاتی۔ یاد رکھو وہ پربھو ایشور قرآن میں کہتا ہے تم کھانا نہیں کھا رہے ہو، جہنم کی آگ کھا رہے ہو، انگار کھا رہے ہو۔ کیوں؟ دھرم کو دکان بنا کو، یا راجکیہ کو دکان بنا کو، یا اپنے ننگے پن کو دکان بنا کو، لوگاں کو لوٹتے رہے تو، لوگاں کو گمراہ کرتے رہے تو کل قیامت کے دن کاٹیاں کے پھل کھلاتا اللہ، زہریلے پھل اور خون اور پیپ کھولتا ہوا پلاتا اللہ۔ میرے دوستو بھائیوں، تو اللہ فرمایا رزق اللہ کن، تم نہ جو رزق کھلا رہا ہے انہیں تمہارا مالک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اس آخر گرنتھ قرآن پر ڈاؤٹ نہ کرو، بدگمانی مت کرو، کیونکہ یہ انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ آخر کتاب قرآن یہ انسان کی کتاب نہیں، یہ محمد کا کلام نہیں، محمد کے رب کا کلام ہے۔ یہ اس پر ڈاؤٹ نہ کرو، اگر اس پر ڈاؤٹ ہے، بدگمانی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی ایک صورت ایک سلوک بنا کو دکھاؤ، دیکھیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تم قیامت تک ایک سلوک بنا نہیں سکتے، پھر کیوں ایمان نہیں لاتے آخر کتاب قرآن پر، پھر کیوں ایمان نہیں لاتے آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر کیوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتے؟ ہم تو جہنم بنائے ہیں کافروں کے لیے۔ کافر کون ہے؟ عبداللہ عبد الرحمن نام رہے گا، ٹوپی داڑھی بھی رکھا رہے گا، ارے جاؤ جی کہاں کا اللہ کہاں کا رسول کون دیکھے مرنے کے بعد کی زندگی، ایسا بولے تو کافر انہیں عربی زبان کا ہو، اردو زبان کا ہو، انہیں کون سی بھی زبان کا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کو انکار کریا تو وہی کافر ہے۔ ایسے کافروں کو ہم جہنم میں نہیں کہا اللہ۔ مگر تم کیوں جہنم کو جاتے ہو شرک کر کے، لوگوں کو خدا سمجھ کے، تمہیں کیوں جہنم کو جاتی ہیں؟ اللہ پوچھتا ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے رہو گے تمہارا پورا عمل غارت ہو جائے گا، نماز روزہ زکوٰۃ حج سب فنا ہو جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں پھینکے گا اللہ۔ اس لیے شرک سے توبہ کرو۔ میرے دوستوں، باغ سلامت ہے، پھول کھلتے رہیں گے، آپ کی میری زندگی سلامت ہے تو پھر 11 بجے آئے گا انشاءاللہ۔ 11 بجے بھی سیکھو، کنڑا میں آئے گا 11 بجے، سیکھو، اوروں کو سکھاؤ، یہاں بھی خوش رہو گے، مرنے کے بعد جنت میں بھی خوش رہو گے انشاءاللہ۔ اور کلونجی کا کشایا، ہر بیماری کا صفایا، ایسے 200 کے قریب جڑ بوٹیاں ڈال کر بناتا ہوں میں، وہ پیتے رہے تو سارے بیماریاں دفع، بیمار لوگ بھی پی سکتے ہیں، اچھے لوگ پی سکتے ہیں، وہاں بچے بوڑھے بڑے سب پی سکتے ہیں۔ وہ شیمگا سے منگا لو، 9343560908، اور معلومات کر لینے کے رہا تو 9880345330، اس سے معلومات کر لو۔ اور مجھے بات کرنے کا رہا تو شام کو 7 بجے سے 9 بجے تک بات کر سکتی، 9343 کے اوپر۔ کیا کھانا کیا پینا، بیماریاں نہیں پکڑنا تو بتا تو
ریکارڈنگ کے ساتھ بات کرو. اور معلومات کر لینے کا رہا تو 9880345330 اس سے معلومات کر لیو. اور منجے آ کو ملنے کا رہا تو 1 تاریخ سے 15 تاریخ تک کرناٹک شیموگا اشوک نگر سوین کیرا چانل ایریا بسونا کی دکان کے سامنے فون کر کو نام لکھا کو آ کو ملو. اور صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا تیار رہے گا. آپ کو ہوٹل میں کھاؤ نو کو یہاں کو آ کھاؤ اور سیکھ لے کو جاؤ. کھلانے بھی پیسہ نہیں, سکھانے بھی پیسہ نہیں, خالی کلونجی کے کشائے کا پیسہ. ہاں 5 باٹلاں 1100 روپے اور 1 باٹل تبرک اعظم 1200 روپے. سارے بے معنی دفعہ ہوتی انشاءاللہ. اسے خوب شیئر کرو. اسے کتنا شیئر کرتی اللہ کے فضل میں رہتی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں رہتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.